ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعده ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، جو کام جس موقع پر اور جس تاریخ پر متعین ہوتا ہے وہ کام اسی تاریخ اور اسی وقت میں جب مکمل ہوتا ہے تو ایک مسرت ہوتا ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اگر متعین وقت پر وہ کام نہیں ہوتا، جو طے ہوا ہے اس تاریخ کو کام پورا مکمل نہیں ہوتا اور پھر دوسرے دن ہوتا ہے تو وہ مسرت اور خوشی نہیں ہوتی دوسرے دن، خوشی اس وقت ہوتی ہے جب طے ہوتا ہے اور اسی میں وہ مکمل کام ہو جائے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، مہینہ طے ہوتا ہے، چاند طے ہوتا ہے، وقت طے ہوتا ہے، اور وہ شادی اسی وقت مکمل
اور پر مسرت ہوتی ہے جب متعین وقت پر وہ شادی ہوتی ہے. تاریخ طے کی ہے، متعین ہے، لیکن اس وقت کام نہیں ہوا. دوسرے تیسرے دن یا اور کوئی کام میں گڑبڑ ہو گئی تو آگے پیچھے کرنا پڑا. 15 دن بعد، مہینے بعد، تو وہ خوشی جو متعین وقت میں ہونے والی تھی وہ خوشی اب نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہر چیز میں خوشی اور مسرت، باعث برکت اس وقت ہوتی ہے جب متعین وقت پر ہوتا ہے. آپ کا قرض نکلتا ہے کسی سے، 50-60 ہزار روپے کسی نے آپ نے کسی کو دیے، آپ کو سخت ضرورت ہے اور 100% آپ کو یقین ہے کہ میں آج جاؤں گا تو دے گا. آپ جاتے ہیں، اسے تقاضا کرتے ہیں کہ بھی کافی وقت ہو چکا ہے، مجھے سخت ضرورت ہے، میرا قرضہ پورا کر. وہ کتنی امید لے کر گیا اور اس کو سخت ضرورت ہے. کوئی اہم کام پیش آ گیا، اب وہ مانگنے جاتا ہے، تقاضا کرتا ہے تو انکار کر دیتا ہے، میرے پاس نہیں. یہ انسان کو کتنا دکھ ہوگا پیسہ مانگنے والے کو کہ اس کا کام نہیں ہوا، جس امید پر وہ گیا تھا وہ امید پوری نہیں ہوئی. دوسرے دن پیسے لے کر آتا ہے تو جو خوشی آج لیے ہونے والی تھی وہ خوشی کل نہیں ہوگی. کل ضرورت تھی، کل عزت کا سوال تھا، کل سماج کا سوال تھا. کل کام نہیں ہوا، آواز دے رہا ہے تو کوئی مطلب نہیں، اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. جو مسرت کی گڑی تھی، اس کے کام نکالنے کا جو وقت تھا وہ نکل چکا ہے. ہمارے یہاں شادی ہو رہی، تقریب ہو رہی، ایک نوکر جو شروع سے لے کر آخر تک ہماری زندگی میں رہا، اور کوئی تقریب لے کر ہم جب بیٹھے تو اس نے کہا مجھے چھٹی چاہیے. حالانکہ شادیوں میں پڑے ہیں، رشتے دار، دوست، احباب، بھائی، بھتیجے، بھانجے سب شادی کے پروگرام میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور عین وقت پر یہ ہمیشہ رہنے والا نوکر وہ چھٹی مانگا یا بغیر چھٹی کے نکل گیا تو ظاہری بات ہے اس آدمی کو کتنا دکھ ہوگا، کتنی تکلیف ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا تھا. 24 گھنٹے نوکری کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، عین وقت پر چھٹی لے رہا ہے یا نکل گیا بغیر چھٹی کے تو اس فیملی کو کتنا دکھ ہوگا اور تکلیف. میرے بھائی، یہ مثالیں دینے کا مطلب جو ہے میرا کہ اللہ اور شہنشاہ احکم الحاکمین کی مملکت میں سال میں ایک مرتبہ رمضان میں قرآن شریف کا جشن ہوتا ہے. اس جشن کے اندر ملائکہ دنیا کے جتنے ہیں سب کو خدا کی طرف سے
دعوت دی جاتی ہے، ہر مخلوق کو دعوت دی جاتی ہے، اور ہر ایک کو خدمت سپرد کر دی جاتی ہے۔ اور مخلوق میں بنی آدم بھی ہے، یہ انسان بھی ہے، اسے بھی خدا نے دعوت دی۔ اس سال میں ایک مرتبہ قرآن کا جشن ہوتا ہے، آپ شامل ہو جاؤ۔ دعوت دی گئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض ہے، روزے رکھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہاں بھی خدا نے دعوت دی کہ رمضان کا مہینہ کا چاند دیکھو، اس جشن میں شامل ہو جاؤ۔ یہ دعوت دی، فرشتوں کو بھی دعوت دی، بندوں کو بھی دعوت دی، تمام کو بلایا، اور ہر ایک کی ذمہ داری سونپ دی۔ قدسیوں کو سونپ دیا، فرشتوں کو سونپ دیا، اور اس بشر کو، انسان کو اللہ نے کہا تم پر روزے فرض، اور تم اس جشن میں آؤ، دین کو روزہ رکھو، رات کو قرآن سنو، رات کو تراویح پڑھو، اور دوسرے وقت میں قرآن سے محبت کر کے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ حکم دیا گیا، یہ ہمیں کارڈ مل گیا کہ تم رمضان میں آؤ، روزہ رکھو، گناہوں سے بچو، برائیوں کو چھوڑو، پاپوں کو چھوڑو، ہمارے جشن میں شامل ہو جاؤ، جس میں 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ شامل ہو جاؤ اس میں۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جس نے پورے مہینے مبارک میں روزہ رکھا اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی، گناہوں سے اپنی ذات کو بچایا، برائیوں سے بچایا، ذکر کرتا رہا، مہینے کا احترام کرتا رہا، روزداروں کا احترام کرتا رہا، درود پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا، یہ خوش نصیب ہے۔ اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے کچھ بندوں کو مخاطب کیا، چنا، تاکہ وہ بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں۔ یہ اللہ نے چنا، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، اللہ نے منتخب کیا۔ خدا جسے چاہتا ہے اس کو اٹھا کے مسجد میں لاتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ یوں کہتے میں کرتا ہوں، تو کچھ نہیں کرتا، تو پیشاب کا بھی خدا کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کرواتا ہے۔ اگر ہم مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے دل میں ڈالا، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے ہم مسجد میں آئے۔ بہت سے لوگ گھومتے بیٹھے ہوئے، ایمانی طاقت کمزور ہو جانے کی وجہ سے انسان مسجد میں نہیں آتا، اور اللہ نہیں بلاتا، تم وہیں رہو۔ جسے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اسی کو بھیجتا ہے اپنے دربار میں، اپنے گھر میں، اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا۔ فرض و روزے، قرآن کی تلاوت، رات کی تراویح، ذکر اللہ، یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری اس بشر کو، بنی آدم کو دیا۔
تو یہ سارے لوگ خوش نصیب ہیں. اب بدنصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا احترام نہیں کیا، آنے والے مہمان کا احترام نہیں کیا. بھئی دنیاوی لائن سے اگر دیکھا جائے، سماجی لائن سے دیکھا جائے، اگر ہمارے گھر پہ کوئی مہمان کئی سالوں بعد آئے یا سال میں ایک مرتبہ کبھی آ گیا اور اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی اور منہ چڑھایا، اس کا احترام نہیں کیا، اس کو پانی تک نہیں پوچھا، بتاؤ دوسری مرتبہ آئے گا؟ بولو نہیں آئے گا. یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر، یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے. آج جمعہ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے. تو اللہ نے یہ ساتھ کہا، اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہم اس میں شامل ہوئے، اس میں شامل ہوئے. تو مہمان کی قدر ہم نے کی تو پھر دوسری مرتبہ ہم کو نصیب ہوگا اگر زندہ رہے. زندہ رہنا شرط ہے. اگر اسی شب برات کو صبرات کو لسٹ میں، موت کی لسٹ میں نام لکھ دیا ہے، حالانکہ کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی شادی کرتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، اولاد بڑی نہیں ہوتی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، شب برات کی لسٹ میں لکھا ہوتا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ آیا ہے مہمان، اس کا احترام جس نے کیا وہ بڑے خوش نصیب ہے. اس کی قدر کی، اور قدر یہی ہے کہ فرائض کو انجام دے. ہاں، تراویح پڑھے، نمازوں کی پابندی. اور اب تو دیکھو کتنی سپیڈ میں یہ مہینہ چلا گیا، کچھ پتا بھی نہیں چلتا. ورنہ ایک دور ایسا آتا ہے کہ آدمی گنتا ہے، آج 30واں روزہ ہوا، آج تین ہوئے، آج 4، اتنے لمبے رکھتے تھے. لیکن آج اوقات میں برکت نہیں اور احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ مبارک مہینہ کیسے چلا گیا. چند دن باقی، چند گھنٹے باقی ہے. اگر ہم محروم ہو گئے اس سے تو ہم دوبارہ پھر اس سے لوٹا، اس میں رجوع کر لیں، اور جتنے دن باقی ہے اس کا احترام کر لیں. روزے نہیں رکھے تو روزے رکھے، تراویح نہیں پڑھی تو تراویح پڑھے، قرآن پورا نہیں کیا تو قرآن پورا کرے. احترام کرو گے تو مہمان آئے گا، اور بدتمیزی کرو گے تو مہمان دوبارہ نہیں ملیں گے. اللہ کتنا قریب ہے اور کتنا رحیم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. اللہ پھر بھی بندوں کو چانس دیتا ہے. کیا دیتا ہے بھائی؟ بچنے کا جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے بچنے کا چانس دیتا ہے. اللہ چاہتا نہیں کہ میرے بندے جہنم میں جل کے خاک ہو جائے. تو جن لوگوں نے افطار کی، جن لوگوں نے عبادت کی، یہ لوگ خوش نصیب ہیں. اور اللہ نے کتنا بڑا فائدہ بتایا کہ نفل کی عبادت کرو، فرضوں کا ثواب،
اور فرض عبادت کرو تو 70 فرضوں کا ثواب، نفل صدقہ کرو فرض کا ثواب، اور فرض صدقہ کرو 70 فرضوں کا ثواب۔ لاکھوں لوگوں کی اللہ تبارک تعالی روزانہ افطار کے ٹائم پہ مغفرت فرما دیتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں کے بارے میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ افطار میں یہ ہے، افطار کے وقت لاکھوں انسانوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ان لوگوں کو جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں۔ کتنی رحیم کی حالت، بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں، یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر تم نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، تو ایک چانس اور دیتا کہ جو روزے تمہارے چھوٹ گئے ہیں مجبوری میں یا جان بوجھ کر نہیں رکھے، ان روزوں کی قضا کرنا عید کے بعد۔ جنہوں نے رکھے اس میں اگر کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے یا اٹھ نہیں سکا، تو ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد پورے سال میں کبھی بھی کرنا، یہ حکم ہے، کبھی بھی قضا کرنا۔ یہ خدا کی طرف سے چانس لیا جا رہا ہے۔ میں نے مثال دے کر نہیں سمجھایا کہ بھی بعد میں کام، جس دن کام ہے اس دن کام نہیں آتا تو دوسرے دن کام کا کیا مطلب؟ تو یہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس دن ہم عبادت نہیں کرتے اور بعد میں کرنے سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پھر بھی چانس دے رہا کہ تم قضا کرو، حالانکہ ثواب نہیں ملتا۔ جو ثواب یہاں ملتا ہے وہ وہاں نہیں ملے گا۔ سر پر سے بوجھ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ رمضان کے بعد قضا کرو۔ نمازیں گئی ہیں، نمازوں کی قضا کرو، یہ حکم دیا، ایک موقع دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس لیے کہ خدا کی ذات رحیم و کریم ہے، وہ کسی بندے پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ تو کہا کہ روزہ چھوٹ گیا ہے، عید کے بعد اس کی قضا کر لو، اور اگر کوئی روزہ بغیر کسی عذر کے رکھنے کے بعد توڑ دیا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ روزہ رکھا ہے، عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، اور پھر بھی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، تو اس روزے کی ایک قضا نہیں ہوگی۔ رمضان کے بعد اس کا ایک قضا کر لو، اور اس روزے کی قضا کے بعد 60 دن مسلسل روزے رکھو۔ یہ خدا کی طرف سے وعید ہے، خدا کی طرف سے یہ ڈر ہے کہ تم نے بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس روزے کی ایک قضا کرو عید کے بعد، اور قضا کے بعد دوسرا ڈر یہ بتایا 60 روزے مسلسل رکھو، بیچ میں سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اگر ٹوٹے گا تو پھر سے دوہرانا پڑے گا۔ اس کا مطلب رمضان کا احترام کتنا ہونا چاہیے۔ ہم بے دھڑک کھاتے پیتے، بے دھڑک کھاتے پیتے دین کو
اور اللہ کے نزدیک کتنی بڑی عظمت ہے اس مبارک مہینے کی کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر توڑ دیا ہے تو قضا بھی کرو 60 پہ اور 60 روزے مسلسل رکھو، مسلسل رکھو۔ اور اگر روزہ عید کے بعد کچھ قضا کرنے چاہتے تھے، نمازوں کو بھی قضا کرنا چاہتے تھے، لیکن بیماری ایسی آئی کہ تم بالکل مجبور ہو گئے، بستر پر آ گئے، موت کی تیاری ہو گئی، اب تم رکھ نہیں سکتے، تم میں شکتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ بھی تم اپنے مال میں سے فدیہ ادا کرو۔ ایک نماز کا فدیہ جو نماز قضا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے، نماز چھوڑنے پر بھی فدیہ ہے، روزہ چھوڑنے پر بھی فدیہ، آخری گھڑی میں جب موت کے بستر پر لیٹا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور نماز اب قضا بھی نہیں کر سکتا، اور روزہ قضا بھی نہیں کر سکتا، تو فدیہ دو۔ ایک فدیہ 2.25 کلو گیہوں، ایک نماز کا، فرض نماز، فجر کا، پھر ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، جتنی زندگی میں نماز گئی ہے رمضان میں اس کے علاوہ اس کا فدیہ دے، اور وتر کا الگ، دن کی 5 نمازیں اور وتر الگ، ان 6 نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا، ورنہ آپ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے، خدا کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے دماغ میں گھسا بھر دیا ہے نا کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز ہے ہی نہیں، ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، جو پڑھتے ہیں ان کا تو کوئی سوال نہیں، لیکن نماز کی اہمیت جن کے پاس نہیں ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا امتی نہیں ہے جو نماز کا انکار کرے۔ نماز تو جب تک ہوش باقی رہتا ہے نماز فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ بستر پر لیٹے آپ، موت کی تیاری ہے، ہوش ہے، آپ کو اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، پیر ہلا نہیں سکتے، دماغ ٹھکانے ہیں، آپ سب کو پہچانتے ہیں، لیکن ہل نہیں سکتے۔ حکم یہ ہے کہ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھو۔ کسی پیر کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ جو نماز کو تم سے معاف کرا دے، یہ غصہ بن دیا ہے لوگوں نے۔ نماز معاف نہیں کسی حال میں، یہ غصہ دماغ میں سے نکالو، اور وہ پیر نہیں ہے جو نماز کا انکار کرے اور نماز سے تم کو دور رکھے۔ میرے آقا کی بات مانو، آقا سے محبت ہے، میرے آقا کی آخری گھڑی بخار سخت ہے، رہا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا۔ میرے آقا حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ میرا بدن میں آگ جل رہی ہے اور میرا ہاتھ پانی میں بھگو کر میرے سر پہ رکھو، کپڑا لگا، پوتا لگا، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی بات کر رہا جو دو جہاں کے سردار ہیں، اور آج کے پیر ملعون لوگ نماز کو معاف کراتے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کوئی ثابت تو پوچھو تو صحیح کہ کہاں لکھا ہے نماز معاف ہے؟
اس حالت میں جبکہ بخار ہے سخت، بے ہوشی تاری ہے، تو صحابہ کے کندھوں پر ٹیک لگا کے پاؤں زمین پر گر رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا مسجد نبوی میں گئے اور نماز پڑھی۔ پیروں کو بتاؤ کہ حضور نے نماز کیسے پڑھی تھی آخری گھڑی میں، اب تو کون کہنے والا کہ نماز معاف ہے، ہمارے پیچھے چلو، تمہارے پیچھے چلیں گے تو جہنم میں جائیں گے، جنت کی امید نہ رکھو، جنت کی امید نہ رکھو، نماز معاف نہیں ہے، اشارے سے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے سوتے سوتے پڑھو، سوتے سوتے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز معاف ہوتی تو میرے آقا گھر میں بستر پر نہیں سو جاتے، کیوں کیا ضرورت تھی وہاں مصلی پر جانے کی، پیچھے نماز پڑھی میرے آقا۔ یہ نماز ہے تو اللہ کا حکم ہے، تو جتنی نمازیں گئی ہیں اس کی قضا، روزوں کی بھی فدیہ، ایک روزہ چھوڑا، 2 گئے 3 گئے اور تم قضا نہیں کر سکے عید کے بعد تو اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں، رکھ نہیں سکتے تو فدیہ دو، اور 2 کلو گھی دو یا قیمت دے دو، ایک روزے کا فدیہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چانس دیا ہے ترقی کا، تو فرمایا کہ جب تم آخری دن ہو تو فطرہ ادا کیا۔ فطرہ کیا ہے؟ روزوں میں کمی بیشی جو ہم سے ہوئی ہے، اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فطرہ رکھا۔ روکڑے دیتے ہو فطرے کے تو 80 روپے دو، احتیاط رکھا۔ اور فطرہ گھر میں جتنے افراد ہیں تمام کی طرف سے فطرہ واجب ہے، صرف بڑے گھر نہیں، بچوں کا بھی فطرہ ہے، عورتوں پر بھی فطرہ ہے، وہ ادا کرے اپنا فطرہ۔ اگر شوہر ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ہر ایک پر فطرہ واجب ہے، وہ بھی 2.25 کلو گیہوں، اور اگر اناج نہیں دیتے، اناج بھی وہ جو کنٹرول میں ہے وہ نہیں، ہم جو کھاتے ہیں اسی اناج کا حساب لیا جائے گا، وہی چلے گا۔ اگر قیمت دیتے ہیں تو 80 روپے دو۔ یہ اللہ نے چانس رکھا، جیسے نماز اگر کوئی غلطی ہو جاتی امام سے تو سجدہ سہو آتا ہے، کوئی واجب چھوٹ جائے بھول جائے تو سجدہ سہو آتا ہے۔ ایسے ہی روزہ میں تراویح کے لیے اور کھڈا پورا کرنے کے لیے جو حالت صوم کے اندر، حالت روزہ میں چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہم سے ہوئی ہیں اس فطرے سے پوری ہو جائیں گی۔ پھر ایک اور چانس کہ شوال کے روزے رکھو اگر اللہ ہدایت دے، شوال کے 6 روزے عید کے بعد 6 روزے، شوال کے جو روزے رکھے گا حضور نے فرمایا اس نے 1 سال روزے رکھے، 6 روزے، اور وہ بھی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، مستحب ہے، رکھو تو فائدہ، نہ رکھو تو کوئی نقصان نہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔
یہ شوال کے روزے. اور اگر جس کو عادت ہے عید کے بعد 6 روزے رکھنے کی، ہمیشہ ہر سال وہ 6 روزے رکھتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری زندگی وہ روزے رکھتا ہے اتنا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ہم کو تو یہی ٹینشن دیتا ہے 24 گھنٹے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے، خصوصاً جوانی. جو لوگ بیچارے بزرگ ہو چکے ان کا تو گیا، لیکن جو جوان ہیں وہ اپنی زندگی کو بچا لیں. بڑے لوگوں نے تو اپنی زندگی جہالت میں نکال دی. اب آپ لوگوں کو تو سمجھنے کی باتیں بھی ملتی ہے، سننے کو بھی ملتا ہے ہر جمعہ کو. اس لیے اپنی زندگی کو ریورس کر لیں اور گناہوں کی طرف نہ لے جائیں. کریں گے انشاءاللہ. چند دن باقی ہے. خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جس سے ہمارا تعلق نہ ہو اس کے بھی لیے. یہ حضور کی سنت ہے. دشمنوں کے لیے دعا کی جائے. تو یہ آخری گھڑیاں ہیں، چند گھنٹے ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں پھر آئندہ زندگی میں مبارک مہمان نصیب فرما. اس سال اگر ہم نے کوتاہی کی ہے، آئندہ سال ہم کوتاہی نہیں کریں گے. اس مہینے کا احترام کریں گے. یہ اللہ سے وعدہ. سنت